سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وآل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے 26ویں سپارے کے اندر سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے مخاطب کر لیا ہے, پرہیزگاری کے لیے منتخب کر لیا ہے, پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے. خلفائے راشدین کی وہ ذات ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار بننے کے لیے منتخب کر لیا ہے. پرہیزگاری ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بے وصف فرما دی ہے. متقی و پرہیزگار اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرف فرما دیا. کون؟ خلفائے راشدین. خلفائے راشدین کس کو کہتے ہیں؟ چاروں صحابہ کو کہتے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی ذو النورین مولائے کائنات, حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم, ان چاروں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. اس میں سے ایک خلیفہ اول ہے جن کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری احادیث اور بہت سارے قرآن مجید میں واقعات موجود ہیں, لیکن چونکہ آج میں نے جو اپنی موضوع سخن کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے نام سے منتخب کیا ہے اس لیے کہ 22 جمادی الاخر کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال گزرا ہے. 22 جمادی الاخر کو جو یہ مہینہ چل رہا ہے اس کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اور آپ نے اپنے دور خلافت میں 27 مہینے اپنے خلافت کیے. 2 سال 3 مہینے آپ خلیفہ وقت رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابوبکر کے مال سے پہنچانا اتنا نفع کسی کے مال سے نہیں پہنچا. مذہب اسلام کو, دین کو جو تقویت ملی ہے نا, وہ ابوبکر صدیق کے مال سے اتنی ملی ہے کہ اتنی کسی اور کے مال سے بھی کوئی تقویت نہیں ملی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی عمر شریف 4 سال کی. آپ کے والد گرامی ابو قحافہ ایک دن آپ بت خانے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو لے گئے. عمر شریف آپ کی کتنی تھی؟ 4 سال. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کے گئے تو ابو قحافہ ان کے باپ کا نام تھا, اور جا کے بتوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہنے لگے بیٹا یہی تمہارے خدا ہیں, انہی سے تم اپنی مدد مانگو, انہی سے اپنی فریاد کرو, انہی سے دعائیں مانگو, یہ تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے, یہی تمہارے خدا ہیں. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عمر 4 سال کی ابھی, لیکن 4 سال میں آپ نے بت کے سامنے کھڑے ہو کے بت سے کہنے لگے اگر تم میرا خدا ہے تو مجھے کھانا دے, میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے, اگر تم میرا خدا ہے تو میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دے. یہ لفظ میں نے اپنے پاس سے استعمال کیا ہے, کتابیں تو یہی لفظ ہے. فرمایا اگر تم خدا ہے تو مجھے کھانا دے, میں بھوکا ہوں, اور اگر تم خدا ہے میرا تو مجھے کپڑے دے, میں ننگا ہوں. جب بت کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو آپ نے کیا کہ پتھر اٹھایا, پتھر اٹھا کے اس بت کو مار دیا, بت چکنا چور ہو گیا. ایک چھوٹا سا پتھر اور اس سے اتنی بڑی مورتی گر جائے, ایسا ممکن ہے لیکن نہیں. لیکن وہ دیکھنے میں تو ذرا سا ہی کنکری تھی نا, ذرا سا پتھر تھا, لیکن اس کے اندر خلافت کا ایک وزن جو محفوظ تھا نا, اس پتھر کے اندر جو سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا جو دم تھا
وہ موجود تھا، اس ایک چھوٹے سے پتھر نے اس پورے بت کو گرا کے توڑ دیا. تو ابو قحافہ نے ان کے والد گرامی نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک تھپڑ مار دیا. کہا تو نے خدا کو توڑ دیا، تو نے ہمارے خدا کو توڑ دیا. ایک کنکری میں خدا نیچے گر گیا. سوچنے والی بات، ایک کنکری میں خدا نیچے گر گیا. باہر کے جب گھر پہنچے تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ نے سنا یہ بات کیا؟ ابوبکر صدیق نے تمہارے خداؤں کو کنکری ماری اور خدا نیچے گر گیا تمہارا. ایک کنکری میں خدا نیچے گر گیا. تو ان کی والدہ کیا کہتی ہے سنیں. ان کی والدہ کا نام تھا ام الخیر. حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی جان کا نام تھا ام الخیر. انہوں نے کہا کہ آپ اس بیٹے کو اس کے حال میں چھوڑ دیں. اس بیٹے کو آپ اس کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے آواز سنی تھی، مجھے غیب سے آوازیں آ رہی تھی کہ او ام الخیر تیری گود میں کوئی بچہ ہے، وہ عام بچہ نہیں ہے، یہ جو آزاد بچہ ہے نا، ہم نے اس کا نام آسمان میں صدیق رکھا ہے، اور یہ محمد عربی کا محب ہوگا اور محمد عربی کا رفیق ہوگا. ہم نے اس کو محمد عربی کا جانشین بنا کے بھیجا ہے. ہم نے اس کا نام آسمان میں صدیق رکھا ہے، تو لہٰذا اس کو کبھی بھی بتوں کے سامنے نہ لے جائے. یہ ابوبکر صدیق کے ساتھ 4 سال کی عمر میں آپ نے بت کو گرا کے شہید کر دیا، بت کو گرا کے توڑ دیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تشریف فرما ہے. سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی حضور کے دائیں چلتے ہیں، کبھی حضور کے بائیں چلتے ہیں، کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے چلتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا ابوبکر تم میرے دائیں چل رہے ہو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، تم میرے بائیں چل رہے ہو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے تم میرے پیچھے چل رہے ہو تب بھی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن تم مجھ سے آگے چل رہے ہو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تم مجھ سے آگے چل رہے ہو، مجھ سے پیش قدمی کر رہے ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کبھی تم نے ایسا نہیں کیا، تم تو بڑے مؤدب انسان ہو، آج بے ادبی کے دائرے میں کیسے آئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور جب مجھے یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ کفار کہیں آپ کے دائیں ہاتھ سے نہ آ جائے تو میں آپ کے دائیں پہ آ جاتا ہوں کہ اگر پہلا تیر لگے تو ابوبکر کو لگے، بعد میں محمد عربی کو لگے. جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا تیر دائیں سے آ جائے بائیں سے آ جائے تو میں آپ کے بائیں تشریف لاتا ہوں. جب مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ظالم آپ کے پیچھے سے آپ کے تیر چلا دے تو میں آپ کے پیچھے تشریف لاتا ہوں. حضور کہیں جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی کافر آپ کے سینے پہ آ کے وار کرے، آپ کو سینے آپ کو آگے سے آ کے آپ پہ وار کرے، جب مجھے یہ ڈر ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کے آگے اس لیے آ جاتا ہوں تاکہ اگر پہلا تیر لگے تو ابوبکر کی چھاتی میں لگے، حضور کے بعد میں پہنچے. یہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور سمجھا دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار سیدنا ابوبکر صدیق اتنے بہادر آدمی تھے، اتنے دلیر تھے، اتنے طاقتور اور پاورفل تھے کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ہم نے ایک چھپر بنا دیا تھا. وہ چھپر جانتے تھے وہ جو پھوس کا ہوتا ہے، پہلے کے زمانے میں گھروں پہ ہوتا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنا دیا، حضور اس کے لیے تشریف فرماتے ہیں. لیکن کوئی بھی حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے نہیں کہ اسے ڈر رہا تھا کہ حضور کی رہبری کون کرے. کافر اتنے زیادہ ہیں، ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، کافر ہم پہ حملہ کر دیں گے تو ہم کیا کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی میں ہمت پیدا نہیں ہوئی. پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے تلوار نکالی اور کھڑے ہو گئے اور فرمایا کون ہے جو محمد عربی میں وار کرے، آؤ یہ ہے ابوبکر کی چھاتی، پہلے ابوبکر کی چھاتی پہ سوراخ ہوگا، بعد میں محمد عربی تک وار. یہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے 22 جمادی الاول 22 جمادی الاخر کو. تو چونکہ اس دن جمعہ نہیں پڑا اس لیے میں نے اس جمعے کو اپنا انتخاب کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ساری احادیث میں ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ابوبکر صدیق کا وہ مقام ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام میرا ہے نا، میری بارگاہ میں ابوبکر کا وہی مقام ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں غار سور کے اندر جب مکے کے لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پریشان کرنے لگے تو حضور دین لینے کے لیے غار سور میں چلے گئے.
جب غار میں پہنچے تو سارے سوراخ بند کر دیے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور سوراخ بھی کہیں سے بند کرے؟ اپنا امامہ شریف. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا امامہ شریف کھولا اور اس کو پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے، سارے سوراخ بند کر دیے، لیکن ایک سوراخ رہ گیا. جب کوئی کپڑا نہ ملا تو آپ نے اس سوراخ میں اپنا انگوٹھا پھیر کے ایسے لگا لیا. ایک سانپ وہاں پہ تھا جو بڑی دیر سے حضور علیہ السلام کا مشتاق تھا. اس کے ساتھ کے بزرگوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک اللہ کا رسول آئے گا جو آخری نبی ہوگا، جو خاتم النبیین ہوگا، شفیع المذنبین ہوگا، رحمت للعالمین ہوگا، رحمت العاشقین ہوگا، مراد المشتاقین ہوگا، شمس العارفین ہوگا. وہ اللہ کا پیغمبر یہاں پہ تشریف لائے گا. سانپ حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے بڑا بے چین اور بے قرار تھا، لیکن جب اس نے سارے راستے بند پائے تو اس کو کوئی راستہ نہیں ملا. ایک راستہ جہاں پہ سوراخ تھا، جس کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر کا انگوٹھا مبارک لگایا ہوا تھا. جب سانپ کو نرم چیز دکھی نا تو اس نے ڈنک مارنا شروع کر دیا، پیر میں آپ کے انگوٹھے مبارک میں ڈنک مارنا شروع کر دیا. اگر کسی انسان کو کوئی پریشانی ہو، کوئی ایک دم اس کی طبیعت خراب ہونے لگے، یا ایک دم اگر اس کو کوئی زہریلا جانور ڈس لے یا کاٹ لے تو اس کی یہ کیفیت تو نہیں ہوگی کہ وہ آرام کرے. لیکن جب سانپ نے ڈس لیا نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو آئے، اور سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کے زانو مبارک پہ سر رکھ کر آرام فرما رہے. حضور علیہ السلام سرکار ابو بکر صدیق کے گود میں آرام فرما رہے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے تھے. ایک ذرا اپنے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں، اور سرکار ابو بکر صدیق کے گھٹنے مبارک پہ حضور کا سر مبارک ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے قریب سے حضور کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ غور کریں، کتنے غور سے اور کتنے قریب سے حضور کو دیکھ رہے ہوں گے. لیکن جب سانپ نے ڈنک مارا نا تو ابو بکر صدیق برداشت کرنے لگے، لیکن جب اس نے بار بار ڈنک مارا تو آپ سے برداشت نہ ہوا. لیکن پھر بھی آپ نے یہ نہیں کہا حضور اٹھیے ذرا میرے سامنے کاٹ لیا، نہیں، یہ نہیں کیا. آپ کی آنکھوں سے نا آنسو جاری ہوئے. جب تکلیف برداشت نہ ہوئی، آپ سے سانپ کا زہر برداشت نہ ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. جب وہ آنسو سرکار دو عالم کے رخسار مبارک پہ گرے نا تو میرا آقا فرمانے لگے ما یبکی کا ابو بکر، ابو بکر تم کو کس نے رلایا، تم کیوں رونے لگے؟ تو عرض کرتے ہیں سرکار میرے سامنے ڈس لیا. پھر بھی یہ نہیں کہا، پھر کیا کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ مجھے سامنے ڈس لیا. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے سامنے کاٹ لیا، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ مجھے سامنے ڈس لیا. تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا منہ کا تھوک حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے میں لگایا، سارا زہر سانپ کا ختم ہو گیا. جس کے تھوک میں اتنی شفا ہو، جس کے منہ کے پانی میں اتنی شفا ہو، اس کی زبان کا کیا عالم ہوگا؟ جس کی زبان کا یہ عالم ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے کہنے سے کعبے بدل دے تو پھر اس انسان کی ذات مبارک کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت اعلیٰ ہے. ایک جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری مالی حالت تھوڑی اچھی تھی، میرے پاس مال زیادہ تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، مال دینے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. لیکن جب بات دینے کی آئی تو میرے آقا نے فرمایا عمر کتنا دے رہے ہو اللہ کی راہ میں؟ تو عرض کرتے ہیں سرکار میرے گھر میں جتنا مال و دولت ہے نا اس میں سے آدھا میرے گھر والوں کے لیے، آدھا اللہ کی راہ میں قربان کیا. ہے کوئی عمر جیسا جو ایسا کر کے دکھا دے؟ اگر کسی کے بینک بیلنس میں 3 کروڑ روپے ہیں تو 1.5 کروڑ اللہ کی راہ میں دے دے، ہے کوئی شخص ہے؟
اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپے ہو تو 50 لاکھ مسجد میں دے دے، ہے کوئی ایسا شخص؟ لیکن حضرت عمر کی ذات تھی نا وہ. آپ نے فرمایا حضور میرے گھر میں جتنا بیلنس ہے، جتنی پراپرٹی ہے میرے پاس، اس میں سے آدھی میں نے اپنے لیے رکھ لی ہے، آدھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دی. حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کہ آج میں نے بہت دے دیا اللہ کی بارگاہ میں. جب سرکار سیدنا ابوبکر صدیق کی باری آئی تو میرا گھر فرمایا ابوبکر تم کتنا لے کر آئے ہو اللہ کی بارگاہ میں، تم کتنا دیتے ہو؟ تو فرماتے ہیں حضور میرے گھر میں جتنا بھی کچھ ہے سب کچھ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا. فرمایا ابوبکر گھر میں کچھ چھوڑا نہیں، چھوڑا گھر والے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں گھر پہ صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑا اور کچھ نہیں چھوڑا میں نے. روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک جھاڑو تھی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں، آپ جھاڑو کو اٹھا کر لے آئے تھے اور فرمایا حضور میں نے جھاڑو دی آپ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرا. تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے.